الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان آیات کا ترجمہ سے پہلے میں 2-3 اشعار آپ کو پیش کرتا ہوں شہداء کے بارے میں. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. آپ کے سبحان اللہ. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں اور وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں اور وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. مرنے والوں کی جبھی روشن ہے اس ظلمات میں جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں. شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. وہ خوش قسمت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی. حضرات محترم، یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کا ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ کی روح تازہ ہو جائے گی، آپ کا دل تازہ ہو جائے گا. رب الجلال نے فرمایا جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا، جب اللہ تعالیٰ
فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم مومنوں کو تسلی دے، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، میدان کے اندر ثابت قدم رہیں، نیکی میں ثابت قدم رہیں، جب مشکل پیش آئے تو ثابت قدم رہیں، مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، بھوک آئے، پیاس آئے، ثابت قدم رہیں۔ میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دیتا ہوں، سب کہہ سوال ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیتا ہوں، تم ان کے سر مار کر اڑا دو، سب کہہ سوال فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کے سر اڑا دو اور ان کا پور توڑ دو، جو بازو ہیں وہ بھی توڑ دو، ان سے سر کاٹ کر مار دو، وہ ان کا پور مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی ہے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ سن لے بات، جو اللہ رسول کے مخالفت کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں ان کی گردن توڑ دو، ان کو پور کر دو، ان کو غرق کر دو۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا، اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا تم کچھ مزہ یہاں چکھو اور کچھ تمہیں جہنم آخرت میں ڈالا جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ یہ جو معاملے ہیں یہ اللہ رسول کے سپرد ہے، اللہ رسول کے سپرد ہیں۔ حضور تو اس دنیا میں تشریف لائے، زندگی گزاری، کافروں سے جنگ لڑی، ہر مشکل کی آسان شرح بتائی، کس طرح یہ آسانی ہوگی، اور ہماری زندگی ان کی زندگی کے مطابق گزرنی چاہیے۔ مکہ میں حضور تشریف لائے، کیا کچھ طوفان تھا، بت تھے، جنگیں تھیں، لڑائیاں تھیں، کافر کہتے تھے یہ کیا کرتے ہیں، یہ کون سے خدا کو لے کر آئے ہیں، سارے اکٹھے کافر ہو کر ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ یہ سورہ سال کی شان نزول ہے۔ جا کر کہا کہ آپ کا بھتیجا جو ہے یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ تمام کافر اکٹھے ہو گئے تو ابو طالب نے بھی اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ کو بلایا، کہا اے محمد، اے میرے بھتیجے، یہ کافر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کو کیوں برا کہتے ہیں، آپ اپنا معاملہ چلائیں، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، اور جو چاہے ہم آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں۔ جب ساری باتیں ہوئی تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں، اس کلمے پر تم عمل کرو گے تو شرق و عجم دنیا میں تمہیں عزت ملے گی، دنیا میں تمہیں عزت ملے گی۔ ایک کلمہ کہہ دو۔ ابو جہل کہتا ہے میں 10 کلمے کہنے کو تیار ہوں، حکم کرے۔ حضور نے میں تمہیں عظمت ملے گی، تمہیں عزت ملے گی، تم دنیا میں وقار سے رہو گے، لوگ تمہارا احترام کریں گے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا کلمہ ہے؟ یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے۔ کہنے لگے دیکھیں جی پھر ہمیں یہ کہتے ہیں ہمارے لا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں تو یہی کہوں گا، میرے ایک ہاتھ پر سوئی رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، میں اللہ کی توحید بیان کرنے سے نہیں باز ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب تم میری توحید بیان کرو، میں تیری رسالت بیان کرتا ہوں۔ تو کہہ دے قل هو اللہ احد، میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ۔
کوئی مانتا ہے نہ مانے، کوئی مانے گا تو جنت میں چلا جائے گا، نعمتیں دنیا کی کھائے گا، نہیں مانے گا تو جہنم میں جائے گا، دنیا میں اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ابھی بھی دنیا میں آپ دیکھیں، یہ جو انڈو پاک کی جنگ ہوئی ہے، انڈیا کتنا بڑا، کتنی بڑی طاقت ہے، اس کے کتنے بڑے 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 اس کے پیچھے ہیں، لیکن خوف آ رہا تھا۔ لیکن ایسے واقع ہوئے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، ہم نے بھی سنے ہیں، کہ ایسی ان کی تباہی آئی ہے، اس نے ہاتھ جوڑے ہمارے ساتھ، سیز فائر کرو، صلح کرو، ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں، میں نام نہیں لیتا، وہ بھی بسم ہو گئی۔ کس کے نام کے آگے؟ محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ جو مجاہد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ میں شہید ہو جاؤں، مجھے شہادت مل جائے۔ ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا، تو محفل تھی وہاں قرآن خوانی کی، دعا مانگنے لگے۔ میں دعا مانگ رہا تھا، ایک بندہ کہتا ہے کہ شہداء کے لیے دعا مانگے۔ پھر میں نے شہداء کے لیے بھی دعا مانگی، میں سمجھ گیا کوئی بات ہے۔ پھر بعد میں نے پوچھا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ شہداء کے لیے دعا مانگے۔ وہ بہت بڑا ایک فوج کا افسر تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ کہتا جی بات یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی فوج میں گزاری ہے اور اسی تمنا اور دعا کے ساتھ ہے یا اللہ میں شہید ہو جاؤں۔ بڑے بڑے مشکل محاذ پر میں نے اپنی ڈیوٹی لگائی اس لیے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون، ان کو میں رزق دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں مرے ہوئے، آپ کہتے ہیں مرے ہوئے میں رزق دیتا ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ مرا ہوا نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا جی میں نے زندگی کی نوکری گزاری ہے شہید ہونے کے لیے، لیکن مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اب میں نے، میرا بیٹا ہے 8ویں 10ویں جان پر تھا، اس کو میں تیار کر رہا ہوں، اس کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ وہ میرے بیٹا جوان اس لیے کر رہا ہوں کہ فوج میں جائے اور شہید ہو جائے، اور روز معاشرے کو کہے گا یہ شہید کا باپ آیا۔ یہ ساری مجھے اس نے بات بتائی۔ تو ہم نے بھی بڑے واقعے سنے ہیں، بارڈروں میں جاتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی شان ہے۔ اور صحابہ کرام جو جنگ میں جاتے تھے اس کے حوالے موجود ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنی تلوار اٹھاتے تھے، ہماری تلوار ٹچ کرنے سے پہلے کافر کی گردن نیچے آ جاتی ہے، ہمارا ٹچ نہیں کرتی تلوار۔ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب فکر کی کیا بات ہے، یہ 3000 فرشتے تیری مدد کے لیے جا رہے ہیں، 3000 فرشتے۔ پھر فرمایا کہ یہ 5000 فرشتے بھی آ رہے ہیں۔ جب اتنے فرشتے آئیں گے اپنے محبوب کی عرض کریں، ان کو کامیابی دینے پر، تو ہم بھی اسی حضور کے جاننے والے ہیں، اسی کے نقشے پا پر چلنے والے ہیں۔ ہمیں بھی حضور کی پیروی کرنی چاہیے، حضور سے محبت کرنی چاہیے، حضور کے فرمائے ہوئے جو ان کے احکام ہیں، جو ان کی باتیں بتائی ہوئی ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اس دور میں ابھی بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ آئے چلے گئے، وہ کیا ہو گیا، ایسے جہاں لوگ ہیں، نہ یہ قرآن کی آیتوں کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے۔ اگر وہ چلے جائیں گے تو قیامت اسی وقت آ جائے گی۔ اس کا مطلب حضور موجود ہے، حضور موجود ہیں، اس لیے قیامت نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا کہ جب تسی اپنی کسی خالی کمرے میں جاؤ تو جا کر کیا کہو، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے سلام کرو، میں وہاں بھی موجود ہوتا ہوں۔ جہاں تک میرا اللہ موجود ہے وہیں تک میں موجود ہوں۔ رب الجلال نے فرمایا میں میرے محبوب جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک محفوظ فرمائے اور پاکستان کو پکا سچا مسلمان بنا دے۔ پاکستان بنتے وقت یہی کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس لیے ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو اپنے آپ کو صحیح لائن پہ لے جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خوش ہو اور ہمیں نعمت عطا فرمائے، ہماری اولادوں پر خاص طور پر کرم کرے، ہمیں نعمت دے اور ہمیں اپنے پیارے محبوب کے روضہ کی زیارت عطا فرمائے، حضور پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.